الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد عزیز طلبہ، آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات مستحضر ہوگی کہ پچھلے سبق میں اور پچھلی گفتگو میں کتاب کا تعارف، کتاب کی خصوصیات پیش کی جا رہی تھیں۔ اس کتاب کی خصوصیات اور اہمیت، فضیلت آپ کے سامنے آ چکی، اور اس بات کو پھر ایک مرتبہ دہرا لیجئے کہ خود صاحب کتاب حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ من کان عنده ھذا الکتاب فکأن عنده نبیا یتکلم۔ فرمایا کہ جس انسان کے پاس یہ کتاب موجود ہو، سمجھو اس کے پاس ایک بولتا ہوا نبی موجود ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس بنیاد پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ دو حدیثوں کو چھوڑ کر ساری حدیثیں اس کتاب کی معمول بہی ہیں۔ کسی نہ کسی مجتہد نے اس پر عمل کیا، کوئی نہ کوئی فقیہ، کوئی نہ کوئی مجتہد اس پر کسی نہ کسی درجے میں عمل کرنے والا آپ کو ملے گا۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک نبی کی ہی شان ہوتی ہے کہ وہ جو بولے اس کا بولنا قابل عمل ہوتا ہے۔ کبھی وہ ناسخ بولے تو منسوخ کی معمول بہی ہونے کی مدت کے ختم کا بیان اس میں ہوتا ہے کہ ایک چیز منسوخ ہو گئی، وہ معمول بہی تھی، اس کا وقت پورا ہو گیا، اور اب ایک دوسرا حکم آیا، ناسخ حکم آیا۔ تو گویا اس کتاب میں ساری حدیثیں چونکہ معمول بہی ہیں، پتہ کیا چلا کہ کوئی حدیث متروک نہیں، کوئی قول اس میں کا، کوئی کلام اس میں کا، کوئی حدیث اس میں کی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ سارا قول، سارا کلام کلام نبی ہی ہے۔ کوئی قول، کوئی کلام، کوئی حدیث متروک نہیں، ساری کی ساری معمول بہی ہے۔ تو اس کو مشابہت ہوئی اس بات سے کہ نبی جس وقت موجود ہوتے ہیں، اور تسلیم کیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، صحابہ موجود ہیں، تو نبی جو بولیں، کرنا بولیں، چھوڑنا بولیں، پہلے کا عمل منسوخ ہو گیا یہ بولیں، پہلے کا عمل اب بھی جاری ہے یہ بولیں، جو بولیں وہ سارا کا سارا معمول بہی ہے۔ تو اب یہ چونکہ پوری کتاب معمول بہی ہے تو ایسا سمجھیں کہ نبی بول رہا ہے۔ اس مناسبت سے غالباً حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں یہ کتاب وہاں نبی موجود ہے۔ البتہ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثوں کا استثناء کیا تھا۔ ایک کا تعلق جمع بین الصلاتین بغیر عذر سے تھا، اور دوسری حدیث کا تعلق شارب خمر سے تھا، جس نے چوتھی مرتبہ شراب پی لی تو اس کی سزا اس میں قتل بتلائی گئی تھی۔ اس کا جواب بھی آپ کے سامنے آیا کہ اگر ان دونوں حدیثوں کو موقف حنفی پر
محمول کر لیویں تو یہ دونوں حدیثیں بھی معمول بہی بن جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ ایک نیا عنوان لگا لیجئے اور یہ غور کیجئے، تحقیق کیجئے کہ ترمذی شریف کی حدیثوں کی حیثیت کیا ہے۔ یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حدیثوں کا جو درجہ بتایا ہے، کہیں کہا ھذا حدیث حسن صحیح، کہیں کہا صرف ھذا حدیث صحیح، حسن صحیح، کہیں صرف حسن، کہیں حسن غریب اور کہیں ضعیف۔ سوال یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی تصحیح اور تحسین کا کیا اعتبار، کیا حیثیت؟ اور یہ سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ بعض حضرات نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو متساہل فی الحدیث قرار دیا، متساہلین میں سے شمار کیا۔ متساہل کو سمجھنے کے لیے آپ ایک لفظ اور سمجھیں، متشدد، وبضدها تتبین الاشیاء۔ متساہل سے متشدد کو سمجھیں، متشدد سے متساہل کو سمجھیں۔ یہ دو اصطلاحیں ہیں اہل علم کے درمیان۔ متساہل وہ محدث کہلاتا ہے جس کے سامنے حدیث آتی ہے تو حتی الامکان ان کی کوشش یہ ہوتی ہے اس حدیث کو قبول کر لیا جائے، مان لیا جائے، اس کا اعتبار کر لیا جائے۔ اور متشدد اسے کہتے ہیں جس کا ذوق، جس کا مزاج اس طرف گردش کرتا ہے، رواں دواں ہوتا ہے کہ تھوڑا بھی کچھ کچرا نظر آیا، کھوٹ نظر آیا تو اس حدیث کو رد کر دیا جائے۔ گویا ایک طبقہ حدیث کے قبول کرنے میں پیش ہوتا ہے اور ایک طبقہ حدیث کو رد کرنے میں پیش ہوتا ہے۔ جو قبول کرنے میں پیش ہو وہ حدیث کے معاملے میں اس کی کمزوریوں کے سلسلے میں نرم پہلو سے کام لیتا ہے، اس کو متساہل کہا جاتا ہے۔ اور جو حدیث کو معمولی کچروں اور معمولی کمزوریوں کی بنیاد پر چھوڑنے میں پیش ہوتا ہے، ایسی حدیث کو حدیث نہ کہنے میں پیش ہوتا ہے، تو وہ حدیث کی سندوں میں اور حدیث کی متن میں پائے جانے والی علتوں اور کمزوریوں کو بڑی گہرائی سے دیکھتا ہے اور اس کے پرکھنے میں بڑی شدت برتتا ہے۔ ایسے شخص کو متشدد کہا جاتا ہے۔ متشددین میں ایک بڑا ممتاز نام آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، ابو الفرج علامہ ابن الجوزی متشددین میں سے کہلاتے ہیں۔ انہوں نے تو سیاہ ستہ کی حدیثوں کو حتیٰ کہ بعض نسخوں کے اعتبار سے صحیحین کی روایتوں پر بھی انہوں نے موضوع ہونے کا حکم لگا دیا، ان کی حدیثوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو علامہ ابن جوزی تو متشددین میں ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ جن کی المستدرک علی الصحیحین ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کو متساہلین میں شمار کیا گیا ہے۔ بعض حضرات نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی متساہلین ہی میں شمار کر لیا ہے۔ اس لیے یہ سوال ہوا کہ امام ترمذی کی تصحیح اور تحسین کا اعتبار ہے یا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بعض حضرات نے تو صاف کہہ دیا کہ چونکہ یہ بھی متساہل ہیں حاکم کی طرح سے،
اس لیے ان کی تصحیح کا اعتبار نہیں، تحسین کا اعتبار نہیں، یعنی اگر یہ کسی حدیث کو صحیح کہیں، حسن کہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی کو متساہلین میں شمار کرنے کی وجہ اصل یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بعض ایسی احادیث کو صحیح قرار دیا ہے جن کے راوی ضعیف ثابت ہوتے ہیں، اور بعض ایسی احادیث کو حسن بتلا دیا ہے جن کے راوی مجہول ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اس قسم کی احادیث کی وجہ سے لوگوں نے امام ترمذی کو متساہلین میں شمار کر لیا، لیکن سچ یہ ہے کہ خود امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض احادیث کے ساتھ کچھ ایسا ہوا۔ اب وہ بعض احادیث کتنی ہیں؟ شیخ الاسلام علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ خود میں نے تتبع اور جستجو اس سلسلے میں کی تو مجھے 10-12 مقامات صرف ایسے ملے جہاں اس قسم کی بے ترتیبی ہوئی ہے کہ امام ترمذی نے کسی حدیث کو صحیح بتلا دیا جبکہ وہ ضعیف ہونی چاہیے، اور بعض حدیثوں کو امام ترمذی نے صحیح حسن قرار دیا جبکہ وہ بھی ضعیف ہونی چاہیے۔ تو یہ چند جگہیں ایسی ہیں، اور النادر کالمعدوم کے عنوان کے تحت ایسی بعض کمزوریاں معفو عنہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے حضرت کو متساہلین میں شمار کرنا صحیح نہیں ہے۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن حضرات نے جس حدیث کو ضعیف کہا ہے یا کسی مجہول راوی کی وجہ سے اس پر ضعف کا حکم لگایا ہے، ممکن ہے اس حکم لگانے والے محدث کی نگاہ میں وہ راوی مجہول رہا ہو، ضعیف رہا ہو، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں وہ مجہول نہ ہو۔ جو جہالت ان کے سامنے تھی حضرت کے سامنے وہ جہالت مرفوع رہی ہو۔ تو الغرض اس قسم کا اعتباری فرق ہو سکتا ہے، اس لیے علی الاطلاق حضرت کو متساہل قرار دینا اور حاکم وغیرہ کی صف میں لانا یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک نیا عنوان بہت مختصر سا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہے بڑے کام کی بات۔ ترمذی شریف میں کوئی موضوع حدیث ہے یا نہیں؟ موضوع حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، جس کا حدیث ہونا ثابت ہی نہیں ہے، اور بہت مختصر لفظ میں کہہ لو جو کلام نبی نہیں ہے لیکن کلام نبی کے نام سے عنوان سے وہ چل رہی ہے۔ مثال کے طور پر علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل حدیث نہیں ہے، لیکن آپ بہت ساری کتابوں میں خصوصاً تقریر کی کتابوں میں بہت کثرت سے آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کی حدیثیں، اور یہ حدیث خاص طور پر علم اور علماء کی فضیلت میں آپ کو زور شور کے ساتھ استعمال کی جاتی ہوئی ملیں گی۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس کی کوئی سند نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے فرمایا بے سند روایت، علامہ زرکشی نے بھی یہی بات کہی ہے۔ اسی طریقے سے حب الوطن من الایمان، جب 15 اگست کی باری آتی ہے، 26 جنوری کا دن آتا ہے اور ملک کی آزادی کے اوپر گفتگو کرنی ہوتی ہے اور طلباء کو ہم تقریریں بنا کر دیتے ہیں، تو اب کون سی حدیث خطبے کے ساتھ جوڑی جاوے؟ تو کئی اردو کی تقریروں میں یہ حدیث
چسپا کی ہوئی نظر آتی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الوطن من الایمان، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، موضوع ہے، تو اس کی بھی کوئی سند موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک طبقے میں یہ روایت بڑی ہی مشہور ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق الی آخر الحدیث۔ کیا کہا کہنے والے نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے خیال ہوا کہ میں چھپا ہی رہ جاؤں گا اگر کسی پر میں اوپن نہیں ہوا، کسی کے سامنے میں ظاہر نہیں ہوا تو میرے کمالات، میری صفات چھپی کی چھپی رہ جائیں گی۔ اس وجہ سے میں نے مخلوق کو بنایا۔ اب تک نہ شجر، نہ حجر، نہ وبر، نہ مدر، نہ جن، نہ بشر، نہ ملک، کوئی نہیں، میری صفات کو جانے کون؟ تو پھر فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو بنایا اور پھر مخلوق نے اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق مجھے جانا، مجھے پرکھا، اور سب سے زیادہ جاننے والی جو مخلوق ثابت ہوئی وہ حضرت انسان ہے۔ یہ موضوع روایت ہے۔ ایسے ہی آپ نے شاید تقریر کی کتابوں میں یہ حدیث دیکھی ہو اور وہ تقریر بھی آپ کی نوک زباں ہو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس کلہم حالکون الا العالمون والعالمون کلہم حالکون الا العاملون والعاملون کلہم حالکون الا المخلصون والمخلصون علی خطر عظیم۔ مضمون بڑا پیارا ہے، آپ کو ترجمہ بالکل آ گیا ہوگا کہ کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان برباد سوائے اہل علم کے، اور سارے اہل علم برباد سوائے اہل عمل کے، اور سارے اہل عمل بھی برباد سوائے اہل اخلاص کے۔ اور اخلاص والا ہونا بڑا نازک مسئلہ ہے۔ بات کتنی پیاری ہے اور بالکل مبنی بر حق ہے، سچ ہے، لیکن ہر سچ بات کا حدیث ہونا یہ کہاں ضروری ہے؟ ہر حدیث کا سچ اور حق ہونا تو ضروری ہے، لیکن ہر بات جو آپ سچ بولیں وہ حدیث ہو۔ آپ کہیں کہ یہ دال ہے، یہ چاول ہے، یہ کپڑا ہے، یہ مکان ہے، تو یہ آپ کا کلام ہے، یہ حدیث تھوڑا ہے، حالانکہ آپ صحیح بول رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 10 20 ہوتا ہے، یہ سچ ہے کہ 10 اور 10 20 ہے، لیکن یہ حدیث کہاں ہے؟ ہاں کلام سچ ہے۔ سچ ہونا اور ہے، حدیث ہونا اور ہے۔ ہر حدیث کا سچ ہونا تو ضروری ہے، لیکن ہر سچ کلام کا حدیث ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ایسی احادیث بکثرت پائی جاتی ہیں۔ اسلام دشمنوں نے ایسی حدیثیں بہت گڑ گڑ کر ذخیرہ حدیث میں ملا دی تھی۔ بخاری شریف کے ایک باب کے ذیل میں انشاءاللہ تفصیل سے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ ابھی تو صرف تھوڑا سا تعارف کرایا کہ موضوع حدیث کسے کہتے ہیں، جو بے سند ہے، جس کا ثبوت نہیں ہو پا رہا، یا سند ہے لیکن کذابین سے، متہمین سے، جھوٹوں سے، دجالوں سے، اسلام دشمنوں سے، ایسے لوگوں سے، متروکین سے یہ حدیث آئی ہوئی ہو، تو ایسی بے پیر بے سند حدیثوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے۔ ترمذی شریف میں کوئی موضوع حدیث ہے یا نہیں؟ سچ یہ ہے کہ ترمذی شریف میں کوئی موضوع حدیث نہیں ہے، مگر ابھی ذکر کیا کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے سلسلے میں بڑے متشدد واقع ہوئے ہیں، انہوں نے 23 حدیثوں کی نشاندہی کی ہے اور بتلایا ہے کہ یہ موضوع ہیں۔ لیکن میں نے ابھی بتایا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی بھی ایک نسخے کی ایک حدیث کو امام ابن جوزی نے موضوع کہہ دیا۔
ابن جوزی کی اس بات کو جو انہوں نے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیثوں کے تعلق سے موضوع ہونے کا قول کیا، اس بات کو لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کے تعلق سے بھی انہوں نے جو 23 حدیثوں پر موضوع ہونے کا حکم لگایا، امت نے اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، القول الحسن فی الذب عن السنن، القول الحسن فی الذب عن السنن۔ اس کتاب میں وہ روایتیں جمع کر دی ہیں جو صحاح ستہ میں موجود ہیں، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو موضوع قرار دیا ہے۔ اس کتاب میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی وہ 23 روایات جن کو ابن جوزی نے موضوع کہا ہے، ان پر بھی کلام کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ روایات موضوع نہیں ہیں۔ ترمذی کی ایک بہترین شرح ہے تحفۃ الاحوذی، اس کا ایک بڑا جامع اور بہت ہی مفید مقدمہ اس کے مصنف نے یعنی شیخ عبد الرحمن المبارک پوری نے تحریر فرمایا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بتلایا ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 23 حدیثیں جن پر امام ابن جوزی نے موضوع ہونے کا حکم لگایا تھا، ہر ایک کے بارے میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے صحیح جواب دیا ہے اور غیر موضوع ہونا ثابت کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں والباقی فی الآتی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ